علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو گیمنگ کا معاملہ ہے، مطلب ہم نے ریسنٹلی یہ کیسز دیکھے کہ یار وہ لڑکا تھا جو پب جی گیم کھیلتا تھا اور وہ کھیلتے 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 اس کو اتنا ٹائم اور اتنا زیادہ انوالو ہو گیا کہ اس نے اپنے ہی گھر والوں کو جان سے مار دیا۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور بہت افسوسناک واقعات ہے کہ ماں باپ کو بچے نے قتل کر دیا کیونکہ اس کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی۔ اب بچوں کو یہ اس طرح کی گیمنگ سے اور اس طرح کے کارٹون سے کیسے روکا جائے؟ ایک حل تو میرے پاس ہے جو میں عرض کر دیتا ہوں، باقی علماء کرام رہنمائی کریں گے کہ دعوت اسلامی نے بھی ماشاءاللہ مدنی کارٹونز جو غلام رسول کے مدنی پھول اور کنیز فاطمہ اور یہ جو خوبصورت سلسلے انہوں نے جو بنائے ہیں نا، یقین کریں یہ بچوں کو آپ دکھائیں اور ایسی ایسی پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور تربیت کا وہ انداز ہے، بلکہ میلاد کا موقع ہو تو میلاد کے موقع پر بھی ایک خاص خاکہ آ جاتا ہے، کارٹون آ جاتا ہے، اس میں سکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے پیارے نبی کی ولادت کا دن ہے، اس دن ہم مسلمان خوش ہوتے ہیں، کیوں نہ ہوں کہ حضور تو جانے کائنات ہے، یعنی بڑے پیارے انداز سے۔ ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ دعوت اسلامی بھئی یہ سیدھا سیدھا راستہ اپنا سیدھا کر لیں، یہ بہترین ادارہ ہے، اور دیگر اہل سنت کے جو بڑے ادارے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ہاں یار یہ مستند ادارے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن ایک مرتبہ تعین کر لیں کہ بھائی یہ ادارے ہیں، یہ درسگاہ ہے، یہاں سے میں نے لینا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور بچوں کو بھی تربیت دینی ہے۔ تو گیمنگ کے حوالے سے کیسے روکا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے جو میں سمجھ سکا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گیم اور کارٹون سے بچے سبق سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ پورے باہر سے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ گیمیں لائی جا رہی ہیں۔ جی یہ اصل میں ایک یلغار آنے والی نسل پر ہے کہ ان کو بالکل بے راہ روی کا شکار بنا دیا ہے بالکل، تو اس کے مطابق پری پلان یہ کام ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں، اگر میری بات ناظرین بھی غور سے سماعت فرمائیں تو یہ زیادہ کام موبائل کے ذریعے سے ہوتا ہے، زیادہ کام۔ جی صحیح۔ تو موبائل سے کیسے بچا جائے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، اس سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کی مثال جو میں نے بزرگوں سے سنی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیے کہ ہمارے گھر میں ایک گاڑی آتی ہے، ہم اس گاڑی پہ چڑھ کے آتے ہیں، ہم نے آ کے گراج میں اس کو لاک کر دیا ہے، چابی ہم نے الماری کے اندر لٹکا دی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ گاڑی جو ہم نے گراج میں کھڑی کی ہے اس کو ہم اپنے بیڈ روم میں لے کے آئے ہوں اور اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہو؟ بہت اچھے، یہ سوچنے کی بات ہے نا، کیا کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا، ایک مرتبہ بند ہے، بس صبح ہی جانا ہے۔ اسی طرح اس موبائل کو بھی اس گاڑی کی صورت پہ لے کے آئیں، بہت اچھے، جب گھر جائیں اس کو لاک کر کے رکھ دیں بچوں کی پہنچ سے دور۔ بہت اچھے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اب تو بچے اس کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ جو خود یا اس کی دادا دادی تھے وہ بھی تو موبائل کے بغیر رہی ہے نا، بالکل۔ تو اب یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پچھلی دنیا کی مولانا بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اس وقت موبائل نہیں تھا تو پھر بچوں کو چپ کرانے کے لیے، بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے پھر کیا تھا؟ بہت اچھے، یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ نانی اور دادی اور اماں کی لوری ہوتی تھی، اور لوری بھی کتنی خوبصورت حضور کی بلا مفصب ہوتی تھی، اللہ یہ کاکا سو جائے، اللہ ہمارا بیٹا، یا مطلب وہ لوری ختم ہو گئی، وہ لوری ہی اس بچے کو ساری کام کر دیتی تھی، تربیت سکھلا دیتی تھی۔ اب یہ موبائل کیا سکھلائے گا؟ لوری سے جو سیکھتا تھا وہ بڑا ہو کے بابا فرید بنیا، سمجھ آئی نا، اور جو پب جی دیکھ کے وہ بڑا ہو کے قاتل بنا ہے۔